یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ جو ہے سڑکوں کا چکا جام کر دیں. یہ کون سا آپ اسلام کا امیج پیش کر رہے لوگوں. پھر آپ میں کیا فرق ہے؟ ایک وہ گنڈے نکلتے ہیں جو لڑائی دنگا اور جھگڑا کرتے ہیں, لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں روڈوں کے اوپر, آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. اسلام میں اور پھر غیروں میں فرق کیا باقی رکھا آپ نے؟ بھائی کتنے مریض ہوتے ہوں گے جو راستے میں بیچارے دم توڑتے ہوں گے, آپ نے پورا چکا جام کر دیا, صبح سے نکلے آپ شام کر دیا اپنے جلوس میں. ہم سے نوجوان خود کہتے ہیں کہ مولانا صاحب وہ جاتے ہیں جب تو لڑکوں کو کہتے ہوئے سنا کہ ارے اب مائک اب ہم کو لاؤ, اب ہم نعرہ لگائیں گے کیونکہ ہماری والی کا گھر آ گیا. معاذ اللہ. آپ تصور کریے آپ کس کے نام سے یہ بدماشی کر رہے ہیں, کیا آپ گھر والوں کو بتا کر کے نکلے ہیں, اور کون سی بے حیائی آپ وہاں پر پھیلانے گئے ہیں. جتنی سب سے زیادہ تو عورتوں کا میلہ ٹھیلا ہوتا ہے, اس قدر بھیڑ ہوتی ہے, ان کے سینے بھی ٹچ ہوں گے, ان کا جسم بھی ٹچ ہوگا, اور سب کچھ ہوتا ہے. یہ نہیں کہتے آپ گنڈا گردی کریے کوئی مسئلہ نہیں, آپ بے حیائی کریے, لیکن دین کے نام پہ مت کریے یار. اس کو کم سے کم سمجھنے کی کوشش کریے آپ لوگ. دین کے نام پہ جب کوئی گنڈا گردی کرتا ہے تو غصہ آتی ہے. آپ دین کا چولا بھی اوڑھے ہیں, لبادہ بھی بزرگی کا اوڑھے ہیں, اور اس کی آڑ میں آپ جو ہے عوام کو ٹھگ بھی رہے ہیں. مولا علی کو لے لو, وہ تو آپ کے گھر والے ہیں, آپ کے بیٹے ہیں. مولا علی نے جب خلافت اپنی منتقل کی کوفے, تو کوفے میں قریب 5 سال وہ خلیفہ رہے, اور باقاعدہ خلیفہ رہے وہ. پھر بتائیے آپ وہ جو ہے کوفہ کی مسجد سے کون سا جلوس نکالتے تھے؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ وہ تو اہل البیت میں سے ہیں نا, مولا حسن ہیں, مولا حسین ہیں, آپ کے گھر والوں میں سے ہیں. کوئی ایک روایت آپ لا کر کے دکھائیے جس میں انہوں نے جلوس نکالا. سیدنا ابوبکر نے کہا کہ چلو بھائی ہاں عید میلاد النبی جلوس نکل رہا ہے. الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں, آج ہمارے اسلامک کلاسز پروگرام کا یہ 7واں سیشن ہے. یہ جو ربیع الاول چل رہا ہے, اور اس ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ یوم ولادت آئے گا, اور 1447 ہجری میں تو وہ 1500واں یوم ولادت ہوگا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قریب 1500 سال مکمل ہونے والے. آج ہم اپنے لیکچر میں قریب 6 چیزیں کور کریں گے. پہلی چیز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی وفات کی صحیح تاریخ کیا ہے, اس کو ڈسکس کریں گے. اور دوسرے نمبر پہ اس کو باقاعدہ طور پر جو آج کے زمانے میں سیلیبریشن کے طور پر منایا جاتا ہے, جشن کے طور پر منایا جاتا ہے, اس کی شروعات کب سے ہوئی. تیسری چیز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کس طرح سے منایا کرتے تھے. چوتھی چیز جو ہم کو کور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کس طرح سے صحابہ کرام نے آپ کے بعد منایا ہے. پانچویں چیز, ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہوتا ہے, جیسے اس وقت ہم ہی تذکرہ کر رہے ہیں, اور آپ کی مساجد میں, جلسے میں, اور اس طرح سے بڑے بڑے سیمینار سیرت کے عنوان سے ہوں گے, ان جگہوں پہ جو تذکرہ ہوتا ہے یہ تذکرہ درست ہے یا نہیں. یہ پانچویں چیز. چھٹی چیز جو ہم کور کریں گے وہ بھی بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی اگر کوئی مروجہ طریقے پر نہ منائے تو کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے والا ہے. یہ 6 چیزیں آج ہم اپنے پورے لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے قرآن اور حدیث کی دلائل کی روشنی میں. جو ہمارے پروگرام کا تیسرا پارٹ ہوتا ہے وہ پریکٹیکل ٹریننگ کا, آج ہم نے اس کو اسکپ کیا ہوا ہے. ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس موقع نہیں ہے, ربیع الاول سے پہلے ہمیں صرف یہ ایک سنڈے ملا. اس وجہ سے آج ہم اپنے پروگرام کے 2 پارٹ انشاءاللہ پورے کریں گے. پہلا یہ لیکچر, اور دوسرے نمبر پہ جو سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے, تاکہ اس میں بھی اگر آپ کی کوئی کیوریز ہیں تو وہ سامنے آ جائے. تو پہلی چیز جو ہم کو کور کرنی ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صحیح تاریخ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کی صحیح تاریخ کیا ہے. اس کو ہم سمجھیں گے حدیث کی روشنی میں. دیکھیے اختلاف بہت ہے, لیکن اس سلسلے میں ہم 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں گے. وہ دونوں حدیثیں حدیث کی ایک ہی کتاب میں موجود ہیں. امام بیہقی علیہ الرحمہ کی دلائل النبوہ میں امام بیہقی 2 روایات لے کر کے آئے ہیں. ایک روایت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق ہے اور دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق ہے۔ دونوں روایتوں کے راوی بھی سیم ہیں، راوی ہیں امام محمد بن اسحاق۔ تو اس میں امام محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ روایت یعنی جو ولادت کی روایت میں جو تذکرہ ہے جس ڈیٹ کا دلائل النبوہ کی کتاب میں، اس میں 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ پھر انہی کی روایت وفات کے متعلق ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وفات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ڈیٹ اور آپ کی ولادت کی ڈیٹ ایک ہی ہے۔ یہ ایک چیز ہم نے کلیئر کر دی۔ اب اس کو باقاعدہ طور پر منایا جانا کب سے شروع کیا گیا ہے؟ کیونکہ پہلے صحابہ کے دور میں تو اس کا کوئی ہمیں نمونہ نہیں ملتا ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد جب ہمارے نیک علماء آئے، ائمہ آئے، تابعین آئے، امام ابو حنیفہ ہو گئے یا امام شافعی ہو گئے یا امام احمد بن حنبل ہو گئے، امام مالک ہو گئے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تو ان کے دور میں بھی کوئی ایسا ہمیں کارنامہ نہیں ملا۔ تو اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ 1000 سال پہلے جب ہم جائیں گے تو ایک ایوبی بادشاہ تھا جس کا نام تھا الملک المظفر، ایوبی سلطنت کا۔ تو 1000 سال پہلے ایوبی بادشاہ الملک المظفر نے سن 600 ہجری میں کچھ لوگوں کو جمع کیا، یعنی اس دور کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو جمع کیا اور باقاعدہ محفل میلاد سجائی اس موقع پر۔ تو 604 ہجری میں کچھ لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے اس کی داغ بیل ڈال دی، آغاز شروع کر دیا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا دور آیا، آپ کو پتہ ہے۔ تو جب سلطنت عثمانیہ کا دور آیا تو سلطنت عثمانیہ نے 1588 میں یعنی قریب 600 سال پہلے 12 ربیع الاول کی چھٹی آفیشیلی ڈکلیئر کر دی۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ 7 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ سعودی عربیہ اور مکۃ المکرمہ اور مسجد نبوی کے بھی وہی خادم تھے۔ تو کافی لمبی چوڑی حکومت، انہوں نے بہت اچھے اچھے کام بھی کیے، لیکن ایک یہ چیز جو مس ہینڈل ہے ان کا، یہ صحیح نہیں ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ اس کی چھٹی ڈکلیئر کر دی۔ جب اس کی چھٹی ڈکلیئر کر دی تو مسلمانوں نے اس کو ایک تہوار سمجھ لیا۔ آج کے زمانے میں جو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہیں سے اس کی شروعات ہوئی ہے اور اس کو آج تک مسلمان ایک تہوار کی شکل دیتے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے اس کی کچھ تاریخ بیان کی۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کس طرح سے منائی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ ہر پیر کا، پیر کہتے ہیں سوموار کو، منڈے کو، تو ہر منڈے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن پہل مجھ پر قرآن پاک کا نزول شروع ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد بھی مناتے تھے اور جشن قرآن بھی مناتے تھے۔ اب وہ سال میں ایک بار آپ نہیں مناتے تھے بلکہ ویکلی مناتے تھے، یعنی ہر ہفتے کے ہر منڈے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یوم ولادت مناتے تھے، لیکن انداز بڑا سادہ ہوتا تھا۔ انداز آپ روزہ رکھ کر کے اسے سیلیبریٹ کرتے تھے، روزہ رکھ کر کے مناتے تھے اور ریزن۔ لیکن اب آج کل جشن قرآن تو کوئی مناتا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا جشن منانے لگیں گے، وہ قرآن کی تعلیم پر بھی عمل کرنا پڑے گا، اور قرآن تو بالکل بے لاگ بات کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں نہیں بعض لوگ ہوتے ہیں منہ پھٹ، تو قرآن کی بات ویسے ہی ہوتی ہے، وہ کسی چیز کی رعایت نہیں کرتا۔ آپ کون ہیں؟ اپنے گھر کے ترم خواہ ہوں گے۔ قرآن جو کہتا، قرآن نے تو بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈانٹ دیا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ تو قرآن کی بات بالکل صاف ستھری، کوئی ڈھکا چھپی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جشن قرآن منانے میں ہم کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ جشن قرآن جس دن منانے لگے پھر قرآن کی تعلیمات سامنے آئیں گی، پھر یہ جو جلوس ہوتا ہے، پھر یہ جو بے حیائی ہوتی ہے، جو عورتوں کا میلہ ٹھیلا ہوتا ہے، اور یہ جو تصویریں اور تشبیہیں بنائی جاتی ہیں، کوئی مکے کی تصویر بنائے ہے گاڑی پہ لادے ہے، کوئی کعبے کی تصویر بنائے ہے گاڑی پہ لادے ہے، اور اس کے جسٹ اوپر وہ لوگ سوار ہیں، پیر اس کے اوپر رکھے، یہ جتنی بے حیائی ہیں یہ سب آپ کو بند کرنی پڑیں گی۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کوئی جشن عید میلاد النبی منانا چاہے تو ویلکم ہے، اس کا سواگت ہے، بالکل منا سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر وہ نبی کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس طرح منائی گئی؟ دیکھیے ہمارے لیے دلیل قرآن و سنت ہے،
آپ کے خلفائے راشدین ہیں، اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، تو یہ سب ہمارے لیے دلیل ہیں۔ اب دیکھیے کہ صحابہ نے کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر ان کا رد عمل کیا تھا۔ صحیح بخاری میں کئی مقامات پر، قریب 4 مقامات پر تو ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو صحابہ کا کیا عالم تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے بڑی حالت خراب تھی۔ اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مورچہ سنبھالا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ سب حدیثیں موجود ہیں، لیکن جو چیزیں ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں وہی چیزیں ہم ذکر کریں گے۔ سیدنا عمر تو انہوں نے تلوار نکال لی تھی کہ جس نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ہم اس کا سر قلم کر دیں گے، اللہ کے نبی نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ کے نبی نے ویسے ہی پردہ کیا ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لینے گئے تھے، تو ایسے ہی اللہ کے نبی ملاقات کرنے گئے وہ دنیا سے۔ تو بالکل یہ سمجھ لیجئے جیسا کوئی گھر کا بڑا چہیتا ہوتا ہے، بڑا محبوب ہوتا ہے، تو جب دنیا سے جاتا ہے تو گھر والوں کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے نا تو گھر والے فون نہیں کرتے، اور اس میں آپ کو شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ یار ان کے گھر میت ہو گئی، بتاؤ ہم کو بھائی وہ اطلاع کرے گا آپ کو، اس کا دماغ تو سینٹر پہ نہیں ہوتا ہے، وہ اطلاع آپ کو کیا۔ تو یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ اگر کسی کے وہاں میت ہو جائے تو پڑوسیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پڑوسی اس کے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں اطلاع کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم 3-4 دن تک ان کے گھر والوں کے کھانے کا خیال رکھیں۔ یہ اسلام نے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ اگر آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو آپ ان کے کھانے کا 3 دن تک کم از کم ضرور خیال کریں، کیونکہ 3 دن تک حدیث میں آیا ہے مہمانی ہے، اس کے بعد آپ کچھ کریں تو وہ احسان ہے آپ کی طرف سے۔ تو 3 دن تک ان کے گھر والوں کا خیال رکھیں، ان کے جو مہمان آئیں ان کا خیال رکھیں، کھانے پینے کا۔ یہ سب چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، بہت بہترین ہمارا دین ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم لوگ قرآن و سنت سے دور ہیں تو یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں چلتی ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی کا دنیا سے جانا ہوا تو پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اسی لیے ہم نے کہا کہ ہمارے لیے دلیل خلفائے راشدین کا عمل، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، یاد رکھنا کہ جیسے میری سنت ویسے میرے خلفاء کی سنت۔ یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے اور ان کے بعد ان کے 4 خلفاء میں سے کسی نے کوئی بات کہی ہے تو آپ کے لیے شریعت میں وہ چیز ویسے ہی دلیل ہے جیسے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی بات ویسے ہی دلیل ہے۔ تو خلفائے راشدین کی باقی جتنے صحابہ ہیں ان کی کوئی بات ہم ترک کر سکتے ہیں، بلکہ بہت سی چیزیں چھوڑی بھی گئی ہیں، ان کی ہر بات نہیں مانی جاتی ہے، اجماع صحابہ کو مانا جاتا ہے، لیکن خلفائے راشدین کی سنت ہوتی ہے۔ یہی ریزن ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو تراویح ہے جو انہوں نے 20 رکعت شروع کی پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ تو دیکھیے ان کا عمل کیا تھا، یہ بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ تو سیدنا ابو بکر واقعی ان کا جگرا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے شناس تھے وہ، جتنا اللہ کے نبی کے مزاج کو پرکھتے تھے اتنا شاید ہی کوئی صحابی پرکھتا ہو، بڑے قریب تھے۔ کس طرح سے کیسے انہوں نے صحابہ کرام کو سنبھالا ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ قریب بہت سے لوگ جو نئے نئے تھے وہ تو مرتد ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ تو سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا من کان یعبد، یہ بہت جوش میں انہوں نے خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ یاد رکھو جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ صاف سن لے اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ سنیے، پھر آگے کہنے ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھو اللہ زندہ ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ آگے کہہ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو نہیں تھے مگر صرف ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور رسول چلے گئے۔ افإن مات، کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے، یعنی کیا تم دین سے پھر جاؤ گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو اپنے ایڑیوں کے بل، اپنے پیروں کے بل دین سے پلٹ جائے گا تو خدا کی قسم ہرگز وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے۔ فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ آگے سورہ زمر کی آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی وفات آنی ہے اور ان کو بھی وفات آنی ہے، یعنی جتنے لوگ ہیں سب۔ یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر توحید بیان کر رہے ہیں،
توحید کا اعلان کر رہے ہیں. تو آپ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، منائیے، توحید کا اعلان کریے. آپ تو بدعات اور خرافات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. یہ اتنا زبردست ان کا خطبہ ہے. یہ صحیح بخاری میں کئی مقامات پر آیا کہ کس طرح سے صحابہ کرام کی توحید تھی. یعنی یہاں تو ذرا سی اگر کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ترنت ہم اپنے دین میں ڈگمگانے لگتے ہیں، ہمارے پیر اکھڑنے لگتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، اور یہ کیسے ہو گیا ہے، ہمارے ابا اتنے اچھے تھے، بتاؤ دنیا سے چلے گئے. لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیے کہ نبی چلے گئے ہیں تو حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ دین سے پھر جائے جو نبی کی عبادت کرتا تھا. یعنی ہم نبی کی عبادت نہیں کرتے. یہ دین بے شک نبی کا احسان ہے، لیکن سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے، کیونکہ یہ دین اللہ کا ہے اور اللہ نے نبی کے ذریعے ہمیں دیا. اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بہت سے نبی آئے، نبی چلے گئے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ نہیں، نبی زندہ ہیں تب بھی ہم دین پر قائم ہیں، اور نبی نہیں زندہ تب بھی ہم دین پر قائم رہیں گے. یہ ہمارا فریضہ ہے. یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر توحید کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم توحید کا اعلان کریں اور لوگوں کو بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، نہ کہ یہ اس طرح کی خرافات کریں. تو ہم نے صحیح مسلم کی حدیث سے اللہ کے نبی کس طرح سے اپنا یوم ولادت مناتے تھے وہ آپ کو بتایا، اور کس طرح سے آپ کے وصال کے بعد آپ کا یوم وفات منایا گیا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اچھا، ایک بات اور یہ دھیان میں رکھیے کہ منڈے کا جو دن ہے، منڈے کا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا اہم رہا ہے. ریزن کیا ہے؟ دیکھیے، منڈے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، منڈے ہی کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، منڈے ہی کے دن آپ پر قرآن کا نزول شروع ہوا، منڈے ہی کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. تو یہ جو منڈے کا دن ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے. یہی ریزن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. یاد رکھیے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ جشن عید میلاد النبی منانا بدعت ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا. ہمارے بیانات پڑھیں، آپ سن سکتے ہیں. ہم کیوں کہیں بھائی بدعت؟ ہم ان چیزوں کو بدعت کہتے ہیں جو چیزیں آپ دین میں داخل کر رہے ہیں وہ دین کا حصہ نہیں، ان چیزوں کو کہتے ہیں. ہمارا کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ جس طریقے پر اللہ کے نبی کا یوم ولادت اور اللہ کے نبی کی یوم وفات ثابت ہے، آپ اس طریقے پر منا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیا دقت ہے؟ منائیے، کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو. لیکن اگر طریقہ آپ کا غلط ہو جائے گا تو صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. تو اسی راستے پر ہمیں سیلیبریٹ کرنا پڑے گا. اور جو دوسرا راستہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا، نئی چیز پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ ایسے ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ مردود ہے چیز اور قابل قبول نہیں. اور آگے نسائی وغیرہ میں پوری ایکسپلین کے ساتھ حدیث آئی کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو یہ سب اللہ کے نبی نے کلیئر کر دیا. اچھا، آگے جو پانچویں چیز ہمیں کور کرنی تھی وہ یہ کہ ربیع الاول میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خوب ہونا چاہیے. ہمیشہ ہم کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن خاص ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ اللہ کے نبی کو اس سے ایک نسبت ہے، اس لیے اس میں مزید تذکرہ ہونا چاہیے. تو پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے نسبت ہے، تو ہمیں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس تذکرے کو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کرنے کے لیے جو جلسے ہوتے ہیں یا جو سیمینارز ہوتی ہیں، ان کو ہم غلط اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان پر پوری امت کا اجماع ہے. اور جو چیز اجماع سے ثابت ہو جائے، تو مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری پوری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی. ریزن یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ، پوری امت کے ساتھ اللہ کی خصوصی تائید حاصل ہے. تو پوری امت کے ساتھ اللہ کی خصوصی تائید حاصل ہے. پوری امت اگر کوئی عمل کر رہی ہے تو وہ چیز شریعت میں دلیل مانی جاتی ہے. ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے، سعودی میں بھی ہوتا ہے، ایران میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے. لیکن ربیع الاول کے مہینے میں جلوس نکالنا اور اس طرح سے جشن عید میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرنا، یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سعودی میں کبھی جلوس نکلتا ہے.
کوئی نہیں ثابت کر سکتا. تو اس پر امت کا اجماع نہیں ہوا ہے. کوئی یہ نہ کہنے لگے اس پر صرف جو وہ ایک خاص طبقہ ہے, ہم نام لینا نہیں پسند کریں گے, ان کا اجماع ہے, تو اس پر امت کا اجماع نہیں, اس لیے یہ کوئی دلیل. اچھا وہ دلیل کیا دیتے, وہ کہتے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ جو آپ وہ ملے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو تذکرہ اس کا کرنا ضروری ہے, یعنی تحدیث نعمت کرنا چاہیے, یہ اللہ کا حکم ہے. تو ہم کہتے ہیں بے شک کریے, کیونکہ باقاعدہ قرآن میں آیا سب سے بڑا احسان تو اللہ کے نبی کی بعثت ہی ہے. فرمایا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ یہ اللہ کا احسان ہے ایمان والوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے, تم کو صحیح باتیں بتاتا ہے, تم کو قرآن پاک پڑھ پڑھ کر سناتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ نبی ہم پر آئے اور ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے. لیکن ہم نے وہی بات بتا دی ہے کہ دلیل یا آپ جلوس کے لیے نہیں فٹ کر سکتے. تذکرہ آپ اس طریقے پر کریں گے جو طریقہ نبی سے ثابت ہے, اور وہ کیا طریقہ ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ جو ہے سڑکوں کا چکا جام کر دیں. یہ کون سا آپ اسلام کا امیج پیش کر رہے ہیں لوگوں. پھر آپ میں کیا فرق ہے, ایک وہ گنڈے نکلتے ہیں جو لڑائی دنگا اور جھگڑا کرتے ہیں, لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں روڈوں کے اوپر, آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. اسلام میں اور پھر غیروں میں فرق کیا باقی رکھا آپ نے. بھائی کتنے مریض ہوتے ہوں گے جو راستے میں بیچارے دم توڑتے ہوں گے, آپ نے پورا چکا جام کر دیا, صبح سے نکلے آپ شام کر دیا اپنے جلوس میں, نہ آپ کی نمازوں کا پتہ ہے نہ آپ. اور حیرانی کی بات ہے, حیرانی کی, ہم تو چونکہ نوجوان ہیں تو نوجوانوں کے فیلڈ سے نوجوان ہم کو سب بات شیئر کر دیتے ہیں تو ہم کو اس کا بینیفٹ مل جاتا. بزرگ کوئی ہوتے تو نوجوان کہنے میں شرماتے, تو ہم سے نوجوان خود کہتے ہیں کہ مولانا صاحب وہ جاتے ہیں جب تو لڑکوں کو کہتے ہوئے سنا کہ ارے اب مائک اب ہم کو لاؤ, اب ہم نعرہ لگائیں گے کیونکہ ہماری والی کا گھر آ گیا. معاذ اللہ, آپ تصور کریے آپ کس کے نام سے یہ بدماشی کر رہے ہیں. کیا آپ گھر والوں کو بتا کر کے نکلے ہیں, اور کون سی بے حیائی آپ وہاں پر پھیلانے گئے ہیں. جتنی سب سے زیادہ تو عورتوں کا میلہ ٹھیلا ہوتا ہے, اس قدر بھیڑ ہوتی ہے, ان کے سینے بھی ٹچ ہوں گے, ان کا جسم بھی ٹچ ہوگا, اور سب کچھ ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ پھدک پھدک کے لڑکیاں ہی وہاں نظر آتی ہیں. اللہ کا شکر ہے اتنے دن ہم لکھنؤ میں رہے 14-15 سال, اور یہاں آئے ہوئے 5-6 سال ہو چکے ہیں. ربیع الاول کے دن ہم قسم کھا لیتے کہ ہم کو گھر سے باہر ہی نہیں نکلنا. آج تک کسی نے ہم کو جلوس کے اندر نہیں دیکھا ہوگا. گناہ میں ملوث ہونا ہی غلط ہے. اگر آپ اسے نہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آپ کا کوئی حصہ نہیں, تب بھی اگر آپ نے شرکت کر لی, قرآن میں سورہ مائدہ میں آیت وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ جو نیکی کے کام ہیں, بھلائی کے کام ہیں, اس میں ایک دوسرے کی مدد کرو, اور جو گندے کام ہیں, بے حیائی کے کام ہیں, ظلم و زیادتی والے کام ہیں, گناہ کے کام ہیں, اس میں مدد مت کرو کسی کی. اگرچہ آپ اس میں شریک نہیں, آپ نے پیسہ نہیں دیا, لیکن آپ دیکھنے جا رہے ہیں تو ان کی نمائش بڑھا رہے ہیں. آپ ایک اعتبار سے ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہم بھی شریک ہیں. کوئی دیکھنے نہ جائے, قسم کھا لیں ہم نہیں دیکھ. یہ گاڑی والے کیا کریں گے, ہماری جو بہنیں تہیا کر لیں کہ ہم چھت کے اوپر نہیں آئیں گے, یہ گاڑی والے کیا کریں گے, کس سے کہیں گے میری والی گھر آیا ذرا ہم کو مائک لاؤ. آپ دیکھیے, ہم یہ نہیں کہتے آپ گنڈا گردی کریے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ بے حیائی کریے, لیکن دین کے نام پہ مت کریے یار. اس کو کم سے کم سمجھنے کی کوشش کریے آپ لوگ. دین کے نام پہ جب کوئی گنڈا گردی کرتا ہے تو غصہ آتی ہے. آپ دین کا چولا بھی اوڑھے ہیں, لبادہ بھی بزرگی کا اوڑھے ہیں, اور اس کی آڑ میں آپ جو ہے عوام کو ٹھگ بھی رہے ہیں. یہی اختلاف ہمارا مدرسے والوں سے بھی ہو جاتا ہے جو چندہ خور ہیں, سب سے نہیں, کہ آپ دین کا لبادہ بھی اوڑھے ہیں اور بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم خدمت کر رہے ہیں دین کی, اور آپ ٹھگ بھی رہے ہیں لوگوں کو. یہی کام متولی بھی کرتے ہیں مساجد کے, یہی کام ائمہ بھی کرتے ہیں, یہی ہر جگہ ہونے لگا ہے. اب لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بدنام کرتے ہیں, اور لوگ ایسی ان سے آج جتنا نوجوان ہے یہی وجہ علماء سے متنفر ہے. نوجوانوں کی کوئی غلطی ہم نہیں دے رہے, ہماری غلطی ہے. ہم نے ایسے ٹریٹ کیا, ہم نے ان کو بدزن کیا, ہم نے ایسی امیج بنائی اسلام کی. لوگ کہتے ہیں یہ مفتی صاحب ہو کر کے ایسا کر رہے ہیں, یہ دیکھو فلانے صاحب ہو کر کے, یہ دیکھو محتمم صاحب امام صاحب ہو کر کے. کاہے یار ایسا کر رہے ہو, جاؤ گنڈا گردی کرو تو کھلے عام کرو, پھر دین کا لبادہ نہ اوڑھو. کعبے میں پہنچ کر کے وہاں بھی ریل بن رہی ہے. کیوں ریل بنانا ہے, جاؤ بے حیائی کے اڈے بہت کھلے, وہاں ریل بناؤ جا کے. اتنی توفیق آپ کو اللہ نے دی ہے کہ آپ بیت اللہ تک گئے ہیں, وہاں پر بھی آپ ریل بنا رہے ہیں. واہ بھائی واہ. ارے ٹھیک ہے یادگار کے لیے 1-2 فوٹو لے لیے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ کون سے طریقے. عورتیں بھی ہیں, سب ہیں. حج کے بارے میں تو سب باتیں پچھلے سیشن میں آ چکی ہیں کہ اگر کسی نے ذرا سی بھی کسی کے دل میں گندگی پیدا ہو, اس کا حج چلا گیا. آپ نے لاکھوں روپے لگائے, پھر آپ میلہ دیکھ کے آئے, اس سے اچھا آپ اجمیر شریف بغداد شریف کا میلہ دیکھ آئیے.
کیا ضرورت ہے آپ کو حج کرنے جانے کی؟ تو خدا کے لیے یہ سب باتیں بہت ہی خطرناک ہیں. اللہ کے لیے ان سب چیزوں سے توبہ کریے. آپ مریضوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ سڑکوں کا چکا جام، یہ اسلام ان چیزوں کی. آپ کو جلوس نکالنا ہے، ٹھیک، ایک میدان متعین کریے جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو، وہاں پر آپ خوب نعرے بازی کریے، خوب سب کچھ کریے، لیکن اسلام کا نام لے کر کے خدا کے لیے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے. آپ تو خود تکلیف بنے جا رہے ہیں، وہاں سڑکوں کو جام کر دے، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ سب جو ہے خدا کے لیے یہ دین نہیں ہے. یہ کوئی اور چیزیں تو ہو سکتی ہیں لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو کوئی مولوی اجازت دے دے، کوئی مولانا اجازت دے دے، وہ چاہے گاڑی پہ آ کر کے بھوکال بنا کے آگے بیٹھ بھی جائیں، لیکن قرآن و حدیث میں یہ چیز جائز نہیں ہے. اگر کسی کے پاس دلیل ہو تو وہ لے کر کے آئے گا، چاہے جتنا بڑا علامہ کرے، وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا اپنے اس عمل کو. دوسری بات، جو عید میلاد النبی مروجہ طریقے پر نہ منائے، کیا وہ گستاخ ہے اس طریقے پر؟ باقی تو ہم نے بتایا کہ ثابت ہے، آپ کے سامنے ساری باتیں رکھ دی، لیکن جو یہ طریقہ ایڈاپٹ کیا ہے ان لوگوں نے، اگر اس طریقے پر کوئی نہیں منا رہا ہے تو کیا وہ گستاخ ہے؟ بہت سے لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنے بچے کا برتھ ڈے منا لیتے ہیں. تو جب بچے کا برتھ ڈے منا لیتے تو نبی صلی اللہ، اور ہم نے تو دیکھا ہے ایک ویڈیو دیکھا، وہ اتنے بڑے پیٹ تھے ان کے اور عجیب شکل ان کی، وہ ویڈیو بہت وائرل ہوا تھا، ایسے تسلا رکھے پورا، وہ کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، یہ کر رہے ہیں. عقلیں ماری گئی ہیں، عقلیں، باقاعدہ یہ ویڈیو وائرل ہوا تھا، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. تو یہ جو آپ دلیل دیتے نا کہ ہم اپنے بچے کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، اول تو یہ کہ آپ اپنے بچے کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، یہ آپ کے اپنی ذہن کی پیداوار ہے. اسلام نے آپ کو یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ بچے کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں، پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ، بچہ جو آپ کا ہے نا، وہ بچہ، وہ کوئی اسلام کا رہنما و لیڈر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے پیشوا ہیں، دین کے رہنما ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز دین کا حصہ ہے. تو بچے پر آپ اللہ کے نبی کو تھوڑی قیاس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپ مناتے ہیں، ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے. اگر بچے کا برتھ ڈے کوئی دین سمجھے بنا اور ایسے ہی تھوڑا سا خوشی کے لیے اور تھوڑا ہیپینس کے لیے منا لیتا ہے تو ہم نہیں حرام کا فتویٰ اس پر لگاتے ہیں. بہت سے لوگ حرام کہتے ہوں گے لیکن ہمارے نزدیک کوئی ایسی دلیل ہمارے پاس ہے نہیں، اس لیے ہم حرام نہیں کہتے. لیکن اللہ کے نبی کو خدا کے لیے آپ اس پر نہ قیاس کریں، کیونکہ نبی مذہبی پیشوا ہیں، آپ ایک اسلام کے لیڈر ہیں، ہیرو ہیں. ان کی طرف کوئی بات منسوب کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن و سنت میں یہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے. دوسری چیز، اگر آپ الزام لگاتے ہیں جو لوگ نہیں مناتے ہیں گستاخی کا، وہ بے شک گستاخی کا الزام لگاتے ہیں، یہ اپنی زبان سے بھلے نہ کہیں، یہ کہتے ہیں ہم زبان سے تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ گستاخ ہیں. بھائی زبان سے نہیں کہتے تو یہ سب نعتیں ایسی کہاں سے آ رہی ہے؟ عجیب عجیب نعتیں، تو پاکستان میں خاص طور سے آپ دیکھ لو، عجیب عجیب نعتیں. وہ ایک ہیں، ان کا نام نہیں آ رہا، یاد آ رہا ہمیں، ایک بہت مشہور ہیں، وہ نعت خوب پڑھتے ہیں کہ ہم میلاد منائیں گے، جس کو جلنا ہے وہ جلے. اس طرح کے ان کے الفاظ ہیں. تو یہ سب آپ کہاں سے لاتے ہیں بھائی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو منانے دو، ہم تم کو گستاخ نہیں کہتے، ہم تم پر لعن طعن، تو ٹھیک ہے آپ کریے، لیکن آپ اگر کہیں گے تو آپ یہ تصور کریے کہ آپ کی یہ بات جا کہاں تک رہی. مولا علی کو لے لو، وہ تو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں. مولا علی نے جب خلافت اپنی منتقل کی کوفے، تو کوفے میں قریب 5 سال وہ خلیفہ رہے، اور باقاعدہ خلیفہ رہے. وہ حضرت عمر کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں ایک مشیر کی حیثیت سے رہے، مشورہ دینے کی حیثیت سے رہے. تو آپ کہہ سکتے ہو چلو اس دور میں نہیں منا سکے، لیکن باقاعدہ 5 سال کوفے میں ان کی سلطنت قائم رہی، وہ خلیفہ وقت رہے. پھر بتائیے آپ، وہ جو ہے کوفہ کی مسجد سے کون سا جلوس نکالتے تھے؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ وہ تو اہل البیت میں سے ہیں نا، مولا حسن ہیں، مولا حسین ہیں، آپ کے گھر والوں میں سے ہیں. کوئی ایک روایت آپ لا کر کے دکھائیے جس میں انہوں نے جلوس نکالا. سیدنا ابوبکر نے کہا کہ چلو بھائی ہاں عید میلاد النبی جلوس نکل رہا ہے. حضرت عمر نے کہا چلو بھائی اب ایران توران سب فتح ہو گیا ہے، چلو آج جھیم جھگڑم کے ساتھ جلوس نکلے گا. کس نے کیا ہے نا؟ سوال یہ. اگر آپ ہمیں گستاخ کہتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہہ لیجئے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات آپ کی کہاں تک جا رہی. پھر خلفائے راشدین بھی بچ نہیں پائیں گے، پھر اہل البیت علیہم السلام بھی بچ نہیں پائیں گے، پھر صحابہ کرام بھی بچ نہیں پائیں گے، پھر ائمہ اعظام بھی بچ نہیں، جن امام ابو حنیفہ کو تم مانتے وہ بھی نہیں بچ پائیں گے. پھر کوئی نہیں بچ پائے گا، کیونکہ انہوں نے کسی نے نہیں کیا. ہم نے بتایا نا، آپ کو بتایا کہ الملک المظفر نے 604 ہجری میں ایک میلاد قائم کر دی.
उससे पहले कोई सबूत नहीं, और उसके बाद बाकायदा सल्तनत उस्मानिया ने 1588 में इसकी छुट्टी डिक्लेयर कर दी। तो वहाँ से शुरुआत हुई, इससे पहले जितने लोग, फिर आपकी नज़र में वो गुस्ताख़ रसूल हैं। हम मुकल्लफ इतने के हैं जितना कुरान और सुन्नत से साबित है, जितना कुरान और सुन्नत से। भाई कोई कहने लगे अरे यार क्या दिक्कत है, नमाज़ पढ़ना अच्छी बात तो है, चलो मगरिब की 4 पढ़ेंगे, हम 3 नहीं पढ़ेंगे, तो कौन अक्लमंद इंसान कहेगा कि इनकी मगरिब की नमाज़ हो गई? सब कहेंगे नमाज़ दोहराओ, नमाज ही नहीं हुई। एक रकात कोई ज़्यादा पढ़ ले, कोई गलत काम कर दिया उसने, हराम काम कर दिया, लेकिन नहीं, आप कहेंगे नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, आपने 3 ही की इजाज़त दी है, आपको 3 ही। तो दीन इसी का नाम है। दीन के नाम पर अगर आप कोई चीज़ पैदा करेंगे तो उसकी असल दीन में होना ज़रूरी है, वरना अगर आप कोई भी चीज़ करते रहें, कोई भी चीज़ करें, चाहे वो बज़ाहिर अच्छी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो चीज़ साबित नहीं है और आप दीन समझ करके कर रहे हैं तो वो चीज़ बिदात हो जाएगी। इसी को तो बुखारी मुस्लिम में कहा गया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जो शख्स भी हमारे इस दीन में कोई ऐसी चीज़ दाखिल कर दे जो इस दीन में नहीं है तो फिर वो चीज़ बिदात बन जाएगी। अब इससे वो लोग ये भी कहते हैं कि माइक भी तो पहले नहीं थी, तुम करने लगे हो, मस्जिद में कालीनें भी तो नहीं बिछी होती थी, तुम करने लगे हो, तो ये बिदात क्यों नहीं? अरे भाई अकल के अंधे हैं ये लोग, हम ये दीन समझकर थोड़ी कर रहे हैं, ये तो ज़रूरत है। भाई अगर हम दीन समझकर कर रहे होते तो आज भी हमारे पास वो पायलट वाला माइक लगा होता, आज नहीं लगा है, पिछले हफ्ते लगा हुआ था। वो तो एक ज़रूरत है ना कि हमको आवाज़ दूर तक पहुंचानी है, इसलिए हमने वो माइक लगाया है। तो ये आप कैसे कह सकते हो? वो दीन समझ के नहीं किया जा रहा, वो एक फैसिलिटी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पहले ज़माने में अल्लाह के नबी को दावत पहुंचानी थी तो आपने सफ़ा पहाड़ी का इंतखाब किया, क्योंकि सफ़ा पहाड़ी से आवाज़ दूर तक जाती थी और वो उस ज़माने का स्टेज था। मकसद क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दावत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी का इंतखाब किया जब अपनी नबूवत का ऐलान किया। घर बैठे चुपके से तो कह नहीं दिया भाई हम नबी बन गए हैं, मान लो सब लोग, इंतखाब किया। तो उस दौर के लिहाज से अल्लाह के नबी ने अपने दौर की सबसे ज़्यादा मुअस्सिर मीडिया का इस्तेमाल किया। आज हम कैमरे का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमत के तौर पर यह कैमरा अता फरमाया। इस कैमरे के ज़रिए से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि अपनी कोई नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सारी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं आपसे, अभी वीडियो नेट पे जाएगा, सारी दुनिया सुनेगी। तो एज आ फैसिलिटी हम इसे यूज़ कर रहे हैं, एज आ दीन नहीं। तो दीन के सपोर्टिव जो चीज़ें हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बाकायदा कुरान में हुक्म है। अभी हमने आयत पढ़ी थी, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि जो अच्छाई की चीज़ें हैं उसमें तो एक दूसरे के सपोर्टिव बनना चाहिए, सपोर्ट करो एक दूसरे का, और जो बुराई की चीज़ें हैं उनसे आप दूर रहो। तो इसको दीन समझकर, जिस दिन हम कैमरा लगाने लगे दीन समझकर बिदात बन जाएगा। आप दीन को तभी दीन समझ करके कर सकते हैं जब वो चीज़ दीन में मौजूद हो या उसकी असल मौजूद हो। हमें सहाबा से मिले वो चीज़, अहलुल बैत से मिले, बुजुर्गान दीन से कोई चीज़ मिल जाए, और अगर ये चीज़ें इन चीज़ों की असल नहीं मौजूद है तो वो चीज़ बिदात ही कहलाएगी। लिहाजा जुलूस या मेले ठेले या इसी तरीके से जितने ये प्रोपेगंडे होते हैं, जो तशबीहें बनाई जाती हैं, ये सब चीज़ें नाजायज़ हैं, ये सब चीज़ें गलत हैं, मनगढ़ंत हैं। अगर आप अबू दाऊद की हदीस की रोशनी में देखेंगे कि ये जो शबीह बनाई जाती है, तो अबू दाऊद में मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, तो जो गैर मुस्लिम हैं वो भी जब अपना इस तरह का कोई जुलूस निकालते हैं तो वो शबीह बनाते हैं, फलाने की शक्ल, ढिमाके की शक्ल। तो आपने वही शक्ल अगर अडॉप्ट की तो अल्लाह न करे ये हदीस आप पर फिट हो जाए। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई कौम किसी कौम की मुशाबिहत अख्तियार करती है तो क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो फिर आप देख लीजिए आपको कहाँ जाना है, अल्लाह के नबी के साथ रहना है, खुलफाए राशिदीन के साथ, अहलुल बैत के साथ रहना है, या इस तरह की हरकतें करके आपको इन लोगों के साथ जाना है। फतवा हम कोई नहीं लगाते, हमारी आदत है, हमारा काम है कुरान और सुन्नत आपके सामने रख देना, फ़ैसला आप करिए। दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।